بہت سے بچوں کے لیے اپنا سبق یاد کرنا اچھی خاصی سر درد کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سے ماہرین تعلیم اس اصطلاح سبق یاد کرنا سے اتفاق نہیں کرتے اور اسے میمورائزیشن سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ کسی بھی ٹاپک کا کنسیپٹ کلیئر کیے بغیر اس کو یاد کرنا رٹا لگانے میں آتا ہے، اور کنسیپٹ کلیئر کر کے اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہی دراصل گیننگ آف نالج یا حصول علم ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بچوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا اور انہیں 1 یا 2 صفحے یاد کرنے کو دیے جاتے ہیں۔ ہر کام کو کرنے کی طرح سبق پڑھنا اور اسے یاد کرنا بھی ایک ٹریننگ مانگتا ہے، اور یہ بھی سیکھنے کا عمل ہے جو بدقسمتی سے طلباء و طالبات کو سکھایا نہیں جاتا، اور انہیں نہیں بتایا جاتا کہ سبق کو کس طرح تیار کریں، اس لیے بچے رٹا لگانے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایک رٹا لگا کر یاد کیا ہوا سبق 24 گھنٹے بعد 30% بھی یاد نہیں رہتا، تو ذرا سوچئے کہ امتحان تک وہ سبق یاد رہے گا؟ بالکل بھی نہیں، اور بچے کو امتحان سے 1 دن قبل دوبارہ رٹا لگانا پڑے گا۔ وقت کم اور کام زیادہ ہونے کے سبب وہ پوری کتاب کو رٹا نہیں لگا پائے گا، اور نتیجے کے طور پر اسے امتحان میں ناکامی یا کم نمبروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارا دماغ 2 طرح کی یادداشت یا میموری رکھتا ہے، شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری۔ رٹا لگائے ہوئے تمام سبق شارٹ ٹرم میموری کا حصہ بنتے ہیں اور اسی لیے ہمیں جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ ایسی ٹپس ڈسکس کریں گے جن کی مدد سے ہمارا لیسن یا سبق ہماری لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنے گا۔ سب سے پہلی اور سادہ سی بات یہ ہے کہ جو چیز بھی یاد کرنے بیٹھیں اس کا کنسیپٹ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سبق یاد نہیں کر پائیں گے بلکہ صرف رٹا لگائیں گے۔ سبق میں موجود اہم انفارمیشن، ڈیفینیشنز اور پوائنٹس کو پہلے دیکھیں اور ان کو یاد کر کے الگ سے لکھ لیں، اور ان کو کم از کم اتنی اونچی آواز میں دہرائیں جسے آپ خود سن سکیں۔ اس طرح آپ اپنی 2 سینسز کو استعمال میں لائیں گے، دیکھنے اور سننے کی، اور لکھ کر اس کی پریکٹس بھی ہوگی۔ اپنے ارد گرد موجود ماحول کی چیزوں کو سبق سے کنیکٹ کریں، اور سبق کی کوئی کہانی بنا پائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک سبق کو 20 منٹ سے زیادہ یاد مت کریں، 20 منٹ بعد 5 سے 7 منٹ کی بریک لیں، اور اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے سبق کو دیکھیں، اور اس طرح اس کے بعد دوبارہ پہلے سبق پر آئیں۔ اگر ہو سکے تو متضاد یا مختلف چیزیں یاد کرتے ہوئے لیسن جلدی تیار ہوتا ہے تو اس بات پر بھی آپ عمل کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلے اردو کر رہے ہیں تو اس کے بعد کسی سائنس سبجیکٹ کو پک کر لیں، یا اگر آپ سائنس کا کوئی سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے بعد انگلش یا اسلامیات کی طرف آ جائیں۔ آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ریپیٹیشن۔ اگر آپ سبق کو لمبے عرصے تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اسے ریپیٹ کریں۔ اس کے لیے جب ایک دفعہ سبق یاد ہو جائے تو اسے 30-40 منٹ بعد دہرائیں، اس کے بعد 1 دن بعد دہرائیں، اور ویکنڈ پر 1 مرتبہ پھر اسے ریوائز کر لیں۔ 2-3 مہینے بعد یا ٹرم مکمل ہونے کے قریب اگر آپ پھر اپنے لیسن کو ریوائز کرنے کے لیے ٹائم دیں گے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ ان تمام ٹپس کو عادت بنا لیں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل کام نہیں رہیں گی، اور آپ روانی سے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔